بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید احمد شاہ قادری چشتی آستان عالیہ المعروف جھنڈے والی سرکار سے حاضر خدمت ہے۔ دوستو، جو آج ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور وہ ہے نماز کے فائدے اور اس کی اہمیت۔ قرآن پاک کی تصریح کے مطابق دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو نماز کی تعلیم نہ دی ہو اور اس کی تاکید نہ کی ہو۔ خصوصاً ملت ابراہیمی میں تو اس کی حیثیت سب سے نمایاں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، ان سب جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید نے بتایا ہے کہ یہ سب کے سب نماز پڑھتے تھے اور اپنے اہل و عیال اور اپنی قوم کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ پانچوں وقت کی نماز اتنی اہم چیز ہے کہ اسلام کے دوسرے ارکان روزہ، حج، زکوٰۃ کا حکم زمین پر حضرت جبریل امین علیہ السلام کی وساطت سے نازل ہوا، مگر نماز جیسی اہم چیز کے لیے وساطت گوارا نہ کی، بلکہ شب معراج ساتوں آسمانوں اور عرش و کرسی کے اوپر بنے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اس نماز کا حکم فرمایا۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے زمین پر حاضر ہو کر پانچوں نمازوں کی ادائیگی کا طریقہ اور ان کے اوقات کی تعلیم دی۔ نماز اسلام کا سب سے اہم و کرم فریضہ ہے۔ عبادات میں سب سے اشرف و افضل نماز ہی ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 100 سے زائد مرتبہ نماز کی تعریف اور اس کی بجا آوری کی تاکید آئی ہے۔ حدیث مبارکہ کی کتابوں میں نماز کے بارے میں بہت ہی تاکید اور بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ان سب کا احاطہ کرنا مشکل ہے، لیکن میں تبرکاً چند احادیث کا صرف ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز کو فرض کیا، اور قیامت میں سب سے پہلا نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نمبر 2، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ نمبر 3، آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ نمبر 4، اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ نمبر 5، نماز افضل جہاد ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ نمبر 7، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ نمبر 8، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں۔ نمبر 9، نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو پھر آخر دروازہ کھلتا ہی ہے۔ نمبر 10، نماز کا مرتبہ دین میں ایسے ہے جیسے سر کا درجہ ہے بدن میں۔ نمبر 11، نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے بنا لے۔ نمبر 12، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ حق یہ ہے کہ نماز ایسی بڑی دولت ہے کہ اس کی قدر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے اس کا مزہ چکھا دیا ہو۔ اسی دولت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھ کی ٹھنڈک اسی میں فرمائی، اور اس لذت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز ہی میں گزار دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال شریف کے موقع پر خصوصاً نماز کی وصیت فرمائی اور اس کے اہتمام کی تاکید فرمائی۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو میری
ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور جو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ہوتا ہے اسے دبانا مت بھولیں، تاکہ جو بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔